أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹرو ون نیوز دیکھنے والی تمام ہی ناظرین کرام کو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم. امید کرتے ہیں ناظرین کرام آپ لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقینی طور پہ ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ہم دوسرے عشرے کے تقریباً اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں. آج انشاءاللہ عزیز آج سے یعنی کہ سمجھ لیجئے ہم 18ویں سحری جو ہے وہ اختیار کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور میں جب اس وقت اسٹوڈیوز کے لیے نکلا تھوڑی دیر پہلے تو میں نے دیکھا کہ شہر میں ٹھیک ٹھاک مجھے ٹریفک جو ہے وہ بڑی لمبی قطاروں کے ساتھ مجھے دیکھنے کو ملا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت بالکل قریب آ چکی ہے عید الفطر ہم سب مسلمانوں کے لیے. اور عید جب ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے تو جب ہم اپنے روزوں کی خوشنودی سے ادائیگی کرتے ہیں اور اپنی کامیابیاں سمیٹتے ہیں رمضان المبارک میں، تو اس کی فتح کے طور پہ ہم اسے مناتے ہیں. عید الفطر کو تمام ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، محبتیں تحفے تحائف تقسیم کرتے ہیں. اور یہ تو ہماری سنت میں بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبتیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحفے تحائف دینے چاہیے. تو اسی نوٹ کے ساتھ اپنی بزم رمضان کا باقاعدہ ابتدا یعنی کہ آغاز کرتے ہوئے آپ لوگ نے تلاوت سماعت کی. اب یہاں پر اپنے سب سے پہلے اسپانسرز کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا، جس میں بالخصوص سر فہرست جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، بلال ہائٹس اور سولر ولا. ان تینوں کا ڈے ون سے ہمیں بھرپور طریقے سے اشتراک نہ صرف شامل ہے بلکہ الحمدللہ ہماری بزم رمضان کی نشریات آپ تمام ناظرین خاصی جو ہے وہ پسند بھی فرما رہے ہیں. آپ لوگ کا بہت اچھا آؤٹ اسٹینڈنگ ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے. اسی طرح سے مزید ہماری بزم رمضان کی نشریات جوں جوں آگے کی طرف بڑھتی جائے گی یقیناً آپ کی توجہ مزید ہمارے ساتھ جڑتی چلی جائے گی. اور اس کے علاوہ مبروک بنانے والی مشروبات کی جو کمپنی ہے ان کا بھی بھرپور طریقے سے اشتراک شامل ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں اور جس حساب سے گرمی ہو رہی ہے تو اس گرمی کو جو ہے اس کے توازن کو ٹھکانے لگانے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈی مشروبات کا ہم استعمال کریں. اور بالخصوص جب مبروک کا آپ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کا سارا دن جو ہے تندرست و توانا گزرتا ہے بلکہ اچھی خاصی قوت کے ساتھ اپنے روزے کو آپ اختتام پذیر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ اپنے جو میرے آج کے پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا. سب سے پہلے چونکہ ظاہر سی بات ہے کل کے روز یعنی کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر جو ہے ہم مسلمانوں کی فتح یابی کا ایک اور بہت سنہری جو تاریخی جو معاملہ تھا، ہم اس مرحلے کو بھی طے کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یقینی طور پہ میں چاہوں گا اس موضوع پہ بھی آج گفتگو ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہم نے آج منتخب کیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم سب کے لیے احترام کا درجہ رکھتی ہیں ہم سب کی ماں والدہ ماجدہ، تو اس موضوع پہ بھی آج ہم گفتگو فرمائیں گے. تو تمام ہماری جتنی قابل احترام خواتین ہیں بالخصوص وہ تو آج کے پروگرام سے خاصا مستفیض ہوں گی، محظوظ ہوں گی. تو سب سے پہلے اپنے پینلسٹ سے میں آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ملاقات کروانا چاہوں گا. میری دائیں طرف موجود ہیں جناب بہت قابل احترام، بہت معزز ہمارے عالم دین ہیں ہمارے معاشرے کے، مفتی سید اعجاز حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے اعجاز صاحب؟ الحمدللہ کرم. ماشاءاللہ آپ کا لباس دیکھ کر کے میں تو بڑا متاثر ہوا. خوش لباس بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں اور خوش مزاج بھی ہیں ماشاءاللہ سے آپ.
माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, अच्छा गुजर रहा है आज मुझे पता है कि आप खासी जो है वो अच्छी गुफ्तगू फरमाने वाले हैं, नाजरीन बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे उससे। मैं इंशाल्लाह। आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन मैं मज़ीद मेहमानों का भी नाजरीन आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। और एक और हमारे दरमियान काबिल एहतराम मुफ्ती ही मौजूद हैं जो कि आलिम दीन हैं हमारे और हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं वसीम मदनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। तो पहले तो बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज हमारी बज़्म रमज़ान नशरियात? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन मज़ीद पैनलिस्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ और अब जब मैं पैनल अपना अनाउंस करूँगा तो इसमें जो आज मेरे साथ यहाँ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, इसमें दो बड़े ही ज़बरदस्त फाजिल नौजवान हैं, साना ख्वानी के शोबे से मुंसलिक हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। महफ़िल मिलाद में आप इन्हें अक्सर और बेशतर यकीनी तौर पे ना सिर्फ देखते होंगे बल्कि इनकी आवाज़ से ख़ासा मुस्तफ़ीज़ होते होंगे। तो पिछली मरतबा भी मेरे साथ मेरी बज़्म रमज़ान नशरियात का हिस्सा थे और पहले अशरे में इन्होंने अपनी शिरकत की थी, उसके बाद इनकी खासी मसरूफ़ियत रही। और आप लोग का जो कमेंट सेक्शन में जो आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपका बारहा इस बात पे इसरार था कि इन्हें एक दफ़ा फिर मैं अपनी बज़्म में जो है दावत दूँ, मदू करूँ। तो मैंने इनको एक दफ़ा फिर आज तकल्लुफ़ दिया है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाई दे देते हैं मोहसिन फ़ारूकी भाई से। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे हैं। आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। तो ईद की तैयारियां भी बहुत करीब आ चुकी हैं, कुछ तैयारियां शेयरिंग की माशाल्लाह। खुश लिबास तो आप देख ही रहे, लिबास विबास आपने ख़रीद लिया, भाभी को बच्चों को शॉपिंग वॉपिंग करवा दी? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो रमज़ान से पहले ही जो है इसका जो है ना इंतज़ाम इंसराम कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में आपको पता है अदनान भाई मसरूफियात होती हैं, गहमा गहमी हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसा आपकी मोहब्बत आज फिर हमें यहाँ पर खींच लाई, मेट्रो वन की मोहब्बत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बेहद और बिलखुसूस मेट्रो वन न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है, आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे होंगे मौसम जो है वो ख़ासा तब्दील हो रहा है और कुछ वायरस वगैरह भी हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। उसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार अक्सर बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो ख़ुद भी जो है अपने आप को महफूज रखिए, अपनी सेहत का ख़ास करके ख्याल रखिए, चूँकि अल्लाह ताला की आपको अता करदा एक एक नेमत है। आपके हाथ पाँव, आपका जो भी जिस्म का हिस्सा है वो बहुत बेशकीमती है, उसकी हिफाजत कीजिए। और मज़ीद यहाँ पर मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसा कि मोहसिन भाई से आप इससे पहले बखूबी आशना हो चुके थे, मुलाकात आपकी इनसे हो चुकी थी, लेकिन एक और जो मेहमान हैं इनके लिए भी मुझे बारहा इसरार किया जा रहा था कि जी इन्होंने भी बहुत अच्छी नात शरीफ जो है पढ़ के सुनाई थी, तो इनको एक दफ़ा फिर मैं बज़्म में बुलाऊँ। तो आज मैंने इनसे दोबारा वक्त लिया और इनको यहाँ पर दावतनामा मैंने अरसाल किया और उन्होंने उसे कबूल भी किया। तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद आज़म मुस्तफ़ाई साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आज़म भाई? ठीक हैं? जी करम अल्लाह का। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, माइक को थोड़ा करीब कर लीजिएगा। अच्छा, तो आज हमारी बज़्म में यकीनन पिछली मरतबा आप ख़ासे पसंदीदगी का सबब बने थे, आज मुकम्मल तैयारियों से आप आए होंगे, चूँकि आज बहुत सी नातें हैं जो कि नाज़रीन तक मुंतकिल करनी है। चूँकि दूसरा अशरा चल रहा है, अशरा मग़फ़रत, तो मैं चाहूँगा आज की इस अशरे की मुनासबत से भी, निस्बत से भी अगर कुछ आपकी तरफ से कलाम हो। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा बढ़ूँगा नाज़रीन। एक और मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे से दोस्त हैं जिनको मैंने आज पहली मरतबा अपनी बज़्म में इनवाइट किया है और बेसिकली हमारी शो बिज़नेस से रिलेटेड पर्सनैलिटी हैं और न्यू कमर भी हैं और साथ ही साथ हमारे छोटे भाइयों में भी इनका शुमार किया जाता है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, उसके अलावा मनकबत ख्वां भी हैं। तो मैंने इन्हें आज जो बज़्म में दावत दी है वो मनकबत और नात शरीफ पढ़ने के लिए दी है। बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आप तमाम लोगों की मिस्टर फ़राज़ अली से। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त ड्रेसिंग की हुई है और मिजाज भी आपका खासा खुशगवार दिख रहा है। तो क्या तैयारियां? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज की क्या तैयारियां लेकर आए? रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं बताएं फ़नकारों के लिए, चूँकि नाज़रीन हम जो आर्टिस्ट होते हैं, फ़नकार होते हैं, उनके लिए भी रमज़ान जो है वो खासा जो है वो एहतराम का महीना होता है और ख़ासी तवज्जो का महीना होता है। तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है हमारे शोज़ वगैरह नहीं हो रहे होते जो हम वैरायटी शोज़ वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमें वक्त मैसर आते हैं इबादत में उससे गुजारते हैं, अपने रोज़े रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, फितरा करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़राज़ आज माशाल्लाह आप 18 रोज़े 18वीं सहरी अब हम इख्तियार करेंगे, तो क्या समझते हैं कि कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और ये मंथ जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए क्योंकि इसमें हमारे शोज़ वगैरह तो बिल्कुल होते ही नहीं है।
तो इसलिए जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, No कि हम doubt. लोग इसको बड़े तरीके से और आराम से सुकून से गुजार रहे होते हैं। बेशक बेशक मिजाज में खासा सब्र और तहम्मुल आ जाता है। ये माह ही हमें इस बात का दर्स देता है। और इस मौजू पे तो मैं समझता हूँ तवील गुफ्तगू हो सकती है। फराज, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, लेकिन फिल वक्त यहाँ हमारे साथ काबिल एहतराम अल्लामा मौजूद हैं, मुफ्ती मौजूद हैं। तो आइए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ता हूँ मैं सबसे पहले। हज़रत, मुझे बताइए कि कल 17वीं सहरी हम सब ने इख्तियार की, 17वां रोज़ा आज हमारा पाए तकमील तक पहुँचा, अब 18वीं सहरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कल का जो दिन था, हम तमाम मुसलमानों की फ़तह याबी का दिन था, और वो फ़तह याबी ज़ाहिर जंग बदर में हम मुसलमानों की बड़ी लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमने फ़तह हासिल की थी। तो उसकी मुनासबत से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा तारीख़ की जो है वो हवाले से अहवाल हमें थोड़ा सा बयान करें, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, अम्मा बाद, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ये कोई तारीख़ी वाक़या नहीं है, ये एक सबक है जो अल्लाह करीम ने हमें कुरान पाक के अंदर दिया है कि जब भी ये आयत मुबारका तिलावत की जाएगी, यकीनन वो दिन आपके रोज़ाना हर आए दिन जब भी आप तिलावत करेंगे तो ये बदर का ज़िक्र जो है ना आपके सामने होता रहेगा। बेशक ये बदर कौन सा दिन है? ये 17 रमज़ानुल मुबारक है, 2 हिजरी है, जुम्मे का दिन है। कुफ़ार इतनी तादाद में कि पूरा आलम कुफर का है, और मुसलमानों की इतनी कम तादाद कि हम सोच भी नहीं सकते। यूँ कहें कि जब मुकाबले में आए तो उन्होंने कहा कि 1000 भी काफ़ी हैं, सामने वालों की तरफ से 1000 की तादाद, और यहाँ मुसलमानों की तरफ हजूर के सहाबा की तरफ से 313। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुर्बत का आलम वो लाजवाब, और तलवारें टूटी हुई, पूरी भी नहीं हैं, ज़िरे भी कम हैं। अब लेकिन जब आज़म पुख्ता, ये देखें ना, ये बहुत इम्तिहान है। बेशक बेशक। और इनके लिए अल्लाह करीम के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी खुशखबरियाँ भी दी हैं जिन्होंने इस जंग के अंदर शिरकत की है। अब जब हजूर के मौजज़ात को अगर बयान करें तो इतने मौजज़ात हैं, हम हैरान हो जाएंगे। लेकिन आज इससे हमने जो सबक हासिल करना है ना, वो ये है इस आयत मुबारका से कि हमने आपकी बदर में मदद की, बेशक, हालांकि आप बेसरो सामान थे। सुभान अल्लाह। 313 और 1000 का लश्कर, और उसके हाँ सब कुछ सामान, तलवारें, तीर, नेज़े, सब कुछ थे। लेकिन जब ये मुकाबला हुआ तो अल्लाह करीम ने इतनी प्यारी फ़तह अता फरमाई, और अल्लाह करीम ने इनके जज्बे को देख के कि यार 313 हैं और सामने इतना बड़ा लश्कर है, लेकिन ये मौत से डर ही नहीं रहे। इनको मौत का खौफ ही नहीं है कि एक बंदे के ऊपर 3 बंदे, और फिर भी ये नडर होकर लड़ रहे हैं। इनको दुनिया का कुछ सौदा ही नहीं चाहिए ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से अल्लाह करीम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वो कि मोमन जो है अपना सौदा कर देता है जन्नत के बदले में। बेशक बेशक। बिअन्ना लहुल जन्ना। ठीक है, तो मोमिन उन्होंने सौदा कर दिया अल्लाह से, जन्नत खरीद ली, जान दे दी। अब चाहे जान के साथ कुछ भी हो, वो जाने और वो जाने। बेशक, जिसकी जान थी उसके सपुर्द कर दी कि आज मौत के अलावा कुछ भी नहीं। और काफिर बड़े खुश थे, थोड़े से मुसलमान हैं, अभी हम फारिग होके आ जाएंगे, ऊँट ज़िबा करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मज़े करेंगे। लेकिन अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ ऐसी थी कि फरिश्ते अल्लाह ने नाजिल कर दिए कतार दर कतार। सुभान अल्लाह। फरिश्ते आए कतार दर कतार। अब साहबा कहते हैं कि हम ऐसे इशारा करते थे और सामने से बंदा खुद कट जाता था। यानी कि परवरदिगार आलम की ऐसी गैबी मदद हो रही थी, हम मुसलमानों पर ख़ास करम उस दिन था कि हम उस जंग बदर में फ़तह याब हो रहे थे। अच्छा, उसमें मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब, उस जंग बदर में ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमानों के लश्कर में बहुत सारे यूँ तो हीरोज़ थे, लेकिन आप क्या समझते हैं सर फहरिस्त अगर हम किसी को हीरो अगर डिक्लेयर हुआ है उस दिन तो वो कौन थे? वो खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इनसे बड़ा तो कोई नहीं था। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है हुक्म था, सहाबा कूद पड़े जंग के अंदर। अब जहाँ जिसको भी जो तकलीफ होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखें कि एक सहाबी की आंख बाहर आ गई, चेहरे पे लटक गई,
اب کسی نے کہا کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اس ڈیلے کو، پھر کہا کہ نہیں حضور سے مشورہ کر لیتے ہیں، حضور نے لعاب دان لگایا، دوبارہ رکھا، وہ آنکھ ایسی ہوگی دوبارہ. سبحان شواہد اللہ، النبوہ، مدارج النبوہ، امام زرقانی نے مختلف کتابوں کے اندر اس کو بڑی اچھی تحقیق سے لکھا ہے، معجم الکبیر کے اندر لکھا ہے، حدیثوں کے اندر اس کا بڑا بہترین تذکرہ آیا ہے کہ حضور کے ہاتھ کے اندر دیکھو کیسی شفا ہے، اللہ نے حضور کو کیسے معجزے. حضرت خبیب کا بازو کٹ گیا، حضور کے پاس آیا، حضور نے لعاب دان لگایا، دوبارہ جوڑا، صحیح ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھنے کے لحاظ سے تو ہمارے مسلمانوں کی تعداد محض 313 تھی، لیکن پروردگار نے ہمارے حضور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خاص معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جس شے پہ بھی ہاتھ رکھ رہے تھے وہ واپس جڑتی چلی جا رہی تھی. اور یہی ہمیں درس ملتا ہے ہمارے حضور سے کہ ہم بھی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے مل جھل کر رہیں، جڑ کر رہیں، کیونکہ جب تک ہم جڑ کر رہیں گے تو اس دنیا میں اس کے اختتام تک، روز محشر تک انشاءاللہ عزیز ہم فتح یاب ہی رہیں گے. ایسا ہی حضرت. اور میں چاہوں گا اسی نوٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر چونکہ ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں گفتگو کروانا، اور ہمارے درمیان چونکہ موجود ہیں محترم جناب وسیم مدنی صاحب، اور یہ ماشاءاللہ روحانی اسکالر بھی ہیں اور اس کے علاوہ اسلامک اسکالر بھی ہیں. تو ویسے تو ہر فن مولا ہیں، تو میں ان کی تمام جو شخصیات کا خاصہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کروں گا، لیکن فی الوقت جو موضوع چل رہا ہے میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا مزید آپ اس میں کچھ اضافی اپنے پاس سے کچھ ایڈ کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب نے جیسے گفتگو فرمائی کہ صحابی کی آنکھ نکل گئی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ رکھی. اب آگے مزید حدیث میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اتنا اچھا اس آنکھ سے نظر نہیں آتا جتنا اچھا اس آنکھ سے نظر آتا ہے جس میں حضور کا لعاب دہن شامل ہے. سبحان اللہ، سبحان ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ اصحاب بدر جو ہیں ان کی بڑی شانیں ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جبریل امین حاضر ہوئے. حضور کے دربار کے خادم ہیں، یہ خادم دربار رسالت ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حضور کے خادم ہیں. بے شک بے شک. انہوں نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک تھے ان حضرات کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں سے یہ افضل ہیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح یہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے یہ تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے وہ سارے فرشتے ہم فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ غزوہ بدر جو ہے یہ تو ایک مطلب بہت سبق آموز، ایمان افروز، اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت سبق ہے ایمانی جذبے سے، حضور کی محبت کے حوالے سے. اب جیسے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہوا تو غزوہ بدر ہی کا ایک واقعہ ہے. ایک صحابی تھے، یہ تو آپ نے سنا کہ 8 گھوڑے تھے، چند ٹوٹی تلواریں تھیں. ایک صحابی کے پاس تلوار تھی اور لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی. تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو درخت کی ایک ٹہنی عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے لڑو. سبحان اللہ. بالکل بالکل، بڑا مشہور واقعہ ہے. اب یہ دیکھیں ان کا ایمان دیکھیں، حضور پر ان کا بھروسہ دیکھیں. ان کو بھروسہ کیسے ہے کہ ہمارے حضور نے ہمیں دیا ہے تو بس یہ کافی ہے. تلوار ہی ہے، ابھی یہ تلوار ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی، درخت کی ٹہنی، ان کو کوئی وسوسہ نہیں آیا کہ میں اگر میدان میں یہ لے کر جاؤں گا تو سامنے کافر ایک تلوار مارے گا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. نہیں، وہ ٹہنی لے کر گئے، بھروسہ تھا نا. ٹہنی لے کر گئے اور کہتے ہیں کہ جب میں میدان میں پہنچا تو وہی ٹہنی چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا یہ کرامت ہے ہمارے پیارے، معجزہ ہے نبی پاک معجزات ہیں. بے شک بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ناظرین، ہماری گفتگو بہت اچھے نہج پر آ کر ابھی ٹھہری ہے اور ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیے، وقفہ چاہیے. تو ملتے ہیں ایک پہلے بزم رمضان کے وقفے کے بعد.
جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جو علی کی عصر قضا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی۔ چھپے آپ تاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا، چھپے آپ تاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا۔ اور لکھو نازش ان کا میں معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، لکھو نازش ان کا میں معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی، کہ کسی کی آنکھ نکل گئی۔ بولو آب پاک سے جوڑ دیں، بولو آب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنی بزم کے پہلے وقفے کو اختیار کرنے کے بعد آپ نے نعت شریف سماعت کی۔ اب میں چاہوں گا، یہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں وسیم مدنی صاحب، تو میں ان کی جانب آنا چاہوں گا۔ وسیم بھائی، ہمارا موضوع جو تھا وہ جنگ بدر کے متعلق تو ہم نے اس پہ تفصیلی خلاصہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ والدہ ماجدہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے لیے، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے کہ رمضان المبارک میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کی تھوڑی اصلاح کے لیے بتائیے کہ ماں کا رتبہ کس حد تک جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ ماں، یہ تو سب سے پہلے تو یوں کہ جب ماں کا لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ میں شہد گھل گیا، اس نام میں ہی اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے۔ بہرحال ماں کی عظمت اور بزرگی کے کیا کہنے، ایک حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تپتی ہوئی ریت پر میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کعبے کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت
درد کے جو جھٹکے اس نے برداشت کیے تھے نا، ان میں سے ایک کا بھی حق تو ادا نہیں کر سکا۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ایک ہمارے نوجوانوں کی تعداد ہوتی ہے جو آفس بھی جاتے ہیں، بعض نہیں بھی جاتے، جاب لیس ہوتے ہیں، روزہ رکھ بھی لیا تو بس 100 کے دن گزار لیا۔ حضرت بڑی پیاری آپ نے بات کہی، روزہ یوں رکھتے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ کسی اور پہ احسان ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے۔ روزہ دیکھیں اللہ کے لیے ہے، میں نے روزہ رکھا تو آپ پر احسان تھوڑی کیا ہے کوئی، صحیح بات ہے، روزہ تو میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے۔ دست و گریباں ہونا شروع کر دیتے ہیں، مزاج ان کے جو ہے توازن میں غصہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے، اس کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں بالخصوص عصر کے بعد، افطار سے پہلے سڑکوں پر ٹریفک میں، مطلب ذرا سا اگر کسی سے انبن ہو جائے تو آدمی بس بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بعض اوقات ہم لوگوں کو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے کہ یار بیچارہ روزے میں ہے، اور صحیح بات ہے۔ لیکن یہ دیکھیں گھر میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے تو سو کر دن گزارا، بالفرض اگر سو کر دن گزارا، لیکن جو میری ماں ہے یا گھر میں جو ہماری خواتین ہیں وہ پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے کہ یار روزے کے لیے یہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، اچھا افطار کے بعد کھانا بھی ہے، تو ان کا بھی روزہ ہے اور وہ روزے میں گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ بے شک روزے کے بعد بھی، بلکہ روزہ ہے چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی معاملہ ہے، گیس کے مسائل، پھر افطاری، پھر افطاری کے بعد کھانا، پھر یہاں ان کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو گئی، صحیح، پھر ان کو سحری کی ٹینشن ہے، کیا بات، ایسے کہ اب سحری بھی بنانی ہے بالکل روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ بے شک بے شک۔ تو گھر میں تو ہمیں بہت پولائٹ ہونا چاہیے، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، شادی شدہ ہیں تو اپنی اہلیہ کے ساتھ، گھر میں جو بھی خواتین ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ رمضان میں تو یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ان کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری ڈشیں بن رہی ہوتی ہیں نا گھر میں، ایک عام روٹین میں تو کھانا بنایا اور بس ختم، لیکن افطار کے لیے تو چنے کی چاٹ بھی بنے گی، دہی بڑے بھی بنیں گے، تو پکوڑے بھی تلنے ہیں، تو یہ بھی بنانا ہے، پھر کھانا بھی بنانا ہے، روٹی بھی بنانی ہے۔ تو اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو اسلام نے بالخصوص والدین کے حوالے سے تو ہمیں بہت زبردست رہنمائی دی ہے، یعنی صرف قرآن مجید کی آیات پر اگر غور کیا جائے، مفتی صاحب تائید کریں گے میری بات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنا حق بیان فرمایا نا قرآن میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہاں اپنے حق کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور یقینی طور پہ علامہ صاحب نے باخوبی انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور میں چاہوں گا یہاں چونکہ ہمارے ساتھ فراز علی موجود ہیں، فراز آپ نے ابھی علامہ صاحب کی گفتگو بھی سماعت کی، تو آپ کون سی ہمیں نعت سنانا چاہتے ہیں یا کوئی منقبت سنائیں گے؟ جی ننوی پہلے تو ایک بڑا خوبصورت سی حمد ہے، اس سے سٹارٹ لیتا ہوں میں، چلیں بسم اللہ۔ انشاءاللہ آپ کو سب کو پسند آئے گی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ہاں وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی نظر بھی رکھے، سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے، سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، پس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی
چلا رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی، اور وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، ہاں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، ہاں وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے جو ہمارے مہمان نعت خواں ہیں میں ان کی جانب بھی بڑھنا چاہوں گا، اور ظاہر سی بات ہے آپ بے حد اصرار سے ان کو ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے یہ تکلف دیا کہ میں ان کو یہاں پر مدعو کروں، اور محسن فاروقی بھائی میں چاہوں گا کہ آپ سے تھوڑا سا پہلے ہم کلام ہونا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسبت کیا چل رہی ہے، اس کی مناسبت سے کوئی اگر آپ کے ذہن کی کوشش میں آج بالخصوص اگر کوئی نعت شریف ہے تو تمام سماعتوں تک منتقل کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو نعت شریف کی 2 اشعار اور پھر ماں کی شان میں 2 اشعار۔ چل مختصر دورانی میں رہتے ہیں جی مختصر، ظاہر وقت کی دامن وقت کے حساب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے گھر اقبلی نے مانگا، جہاں سے مولا جگہ سے غرق ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ مانگنے کا سلیقہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے کہ درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ ناظرین کرام، اب چونکہ ہمارے دوسرے بزم رمضان کے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، وقفے سے لوٹیں گے تو مزید آپ کو محسوس کریں گے۔ ونس اگین ویلکم بیک۔ بزم رمضان کے دوسرے وقفے سے لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ مزید 2 مہمانوں نے ہمیں بزم میں جوائن کیا ہے، جس میں آپ سب سے پہلے ملیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب غضنفر صاحب، جو کہ بہت اچھے ثنا خواہ ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مائک۔ وعلیکم۔ اچھا جناب، آج کی بزم کی مناسبت سے کون سی نعت شریف سنائیں گے ہمیں؟ میں حضور کی شان میں عطا کیجیے، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत का क्या पूछते हो, वो साहिब काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत का क्या पूछते हो, वो साहिब काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्शे मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्शे मेहमान नवाजी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन से भी जख्म खा कर दुआ दे, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन से भी जख्म खा कर दुआ दे, उसे फिर ये क्या नाम देगा ज़माना, वो ये निस्बत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, एक और हमारे दरमियान हमारे फाजिल नौजवान मौजूद हैं। गुज़िश्ता दिनों भी आपने इनको देखा और इनकी आवाज़ से आप खासा मुस्तफ़ीज़ हुए। मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं सैयद जहाँज़ेब हुसैन ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँज़ेब कैसे हैं? माशाल्लाह। आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं भैया आपके? बहुत बढ़िया। अभी भी आप महफ़िल मिलाद में माशाल्लाह ये गए हुए थे और बड़ी मसरूफियात रहती हैं, तो आप देख रहे हैं आपके सामने बज़म चल रही है। तो बहुत खूबसूरत आपकी माशाल्लाह बज़म चल रही है, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। काफ़ी जगहों पर तारीफ भी सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाए आपको, आमीन, इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मुनासबत से कौन सा कलाम या कौन सी नात आप मनक़ब नवाज़ शरीफ के अशार पेश करता हूँ। अता कीजिए। सिकंदर लखनवी साहब का लिखा हुआ कलाम। मेरे दिल में है यादे मुहम्मद, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद, मैं गुलामे गुलामाने गैमत, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले रश्क है मौत मेरी,
قابل فخر ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد. دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہ گئے تیرے شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. ناظرین کرام، جی تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن کیا کریں، دامن وقت کی گنجائش کے مطابق ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ کے سامنے تمام ہمارے نعت خواں فاضل نوجوان ہیں، تو اتنی اچھی اچھی نعتیں آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ناظرین بھی خاصے مستفید ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، اور آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے تمام میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کے لیے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. یہ بزم یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے کا تصور یاد آ جاتا ہے، جو بات ہے. اور نعت خان کا بڑا مقام ہے، اتنا مقام ہے حضور نے اپنی یا ایھا المزمل کی چادر کو بچھا دیا. کتنا بڑا نعت خان کو مقام عطا فرمایا. اور سننے والے اور پڑھنے والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ جب پڑھیں نا تو اس منظر کو سامنے رکھیں جو آپ بول رہے ہیں، بس. بے شک بے شک. اب اس مقام تک پہنچ گئے. سننے والے بھی سنیں نا تو کہ میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں، حضور کا تصور دل میں ہو، پھر یہ دل خود بخود صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات. بندے کی توجہ اور طرف ہو اور کام اور کر رہا ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. بے شک بے شک، ایسا ہی ہے. تو یہی پیغام ہے ہمارا آخری کہ حضور سے محبت کریں، بے شک، اسی میں سب کچھ ہے. بے شک. اور مفتی صاحب نے بڑے اچھے موضوع پر لا کر ہمیں یہاں پر گفتگو کو سمیٹا کہ یقیناً جب آپ اپنے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں، تو اس کو مزید جتنا سرشار کریں گے، جتنا اس میں پختگی آپ پیدا کریں گے، تو یقیناً آپ کے دل اور آپ کی روح کو خاصی پاکی اور میسر آئے گی. اسی نوٹ کے ساتھ یہاں پر مزید ہمارے درمیان چونکہ محسن فاروقی بھی ہیں، فراز بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی کوئی ایک آخر میں کلام اگر آپ سنانا چاہیں تو. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کی تھی، کیونکہ اس کا مجھے جو ہے کہا بھی گیا، اسرار بھی کیا گیا، تو میں اسی کے ماں کی شان کے دو اشعار اور میری حاضری مکمل. عطا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، میری پیاری ماں تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتاز ہے مغروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. آخری شعر کہ رمضان کی رونق ہے تیرے دم سے دو اعلیٰ ہو سحری و افطار مگر تیری کمی ہے. اور آپ تمام میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کا، بزم رمضان دیکھنے والے ناظرین کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام اسپانسرز کا، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، بلال کلاسک ریزیڈنسی کا، سولر ولا اور بلال ہائٹس کا، اور بالخصوص اپنے تمام مہمانوں کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنے بہت قیمتی